میں آپ کو بتا دوں 72 حوروں کے تعلق سے کہ ہم وہی بات مانتے ہیں جو قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو. اور قرآن میں کیا ہے؟ 72 حوروں کے تعلق سے قرآن میں ہے کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ اس میں ایسی نعمتیں موجود ہیں کہ جس کا خطرہ کسی انسانی دل پر گزر نہیں سکتا. اس نعمت کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، کوئی محسوس بھی نہیں کر سکتا، خواب اور خیال میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ جنت کیسی ہے، اس میں ملنے والی چیزیں کیسی ہیں. تو سمجھانے کے لیے حوروں کا تذکرہ کیا گیا ہے، کیونکہ آدمی جس چیز کو جانتا ہے، جس چیز کو پہچانتا ہے، اس چیز سے کسی چیز کی مثال دے کر کے سمجھایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ ماں کے پیٹ میں پل رہے بچے سے اگر آپ کو بات کرنے کا موقع ملے اور آپ اسے لاکھ اشارے دے دے کے سمجھائیں کہ دنیا ایسی ہے، چاند ایسا ہے، سورج ایسا چمکتا ہے، مکان ایسے بناتے ہیں، زمین ایسی ہے، پانی ایسا ہے، ہوا ایسے چلتی ہے، پنکھے ایسے ہوتے ہیں، دریا ایسا ہوتا ہے، ندی ایسی ہوتی ہے، آپ کتنا ہی اس کو مثال دے کے سمجھائیں، لیکن ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے کیا حقیقت میں یہ چیزیں جیسی ہیں کیا وہ ان کو سمجھ پائے گا؟ نہیں نا. آپ کتنا ہی مثال دے کے سمجھائیں مگر حقیقت میں ان کی رنگ و بو، ان کے مزے کو وہ نہیں سمجھ سکتا. بالکل اسی طرح حدیث و قرآن میں جنت اور اس کی نعمتوں کا جو ذکر ہوا ہے اس کو کوئی آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا. تو اس کو 72 حوروں کی مثال دے کر کے سمجھایا گیا ہے. جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے، صاف موجود ہے مسلم شریف کی حدیث میں، کہ جنت میں ملنے والی کسی بھی نعمت کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا. انسان کے دماغ میں وہ نعمتیں آ ہی نہیں سکتی. تو آدمی کو سمجھایا جا سکے، یہ بتایا جا سکے کہ بھائی اگر تم اپنی پوری زندگی کسی بھی لڑکی کی زندگی سے کھلواڑ کرنے سے بچے رہتے ہو، اپنے رشتہ داروں کے حق ادا کرنے میں لگے رہتے ہو، اچھے اچھے کام کرتے رہتے ہو، ہر برائی سے بچتے ہو، تو تمہیں جنت میں حوریں ملیں گی. یہ حوروں کو لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، تو اس کو عورت سے تشبیہ دے کر کے سمجھایا گیا تاکہ آدمی کی سمجھ میں آ جائے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کو کوئی انسان اس کی سچائی کو سوچ بھی نہیں سکتا. اصل بات یہ ہے، جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ ہو، آپ اسے کسی کام کے لیے کہیں اور وہ اس کام کو نہ کرتا ہو تو آپ اسے اس چیز کا لالچ دیتے ہیں جس کو وہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. جس چاکلیٹ کو وہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے آپ اس کا نام لیں گے کہ بیٹا تمہیں یہ چاکلیٹ دی جائے گی اگر تم نے یہ کام کر لیا. اب آپ اسے منو سلوا کا تو لالچ نہیں دے سکتے، آپ اسے کسی آسمانی غذا کا لالچ تو نہیں دے سکتے جو اس نے سنی بھی نہ ہو، جو اس نے سوچی بھی نہ ہو. ہاں وہی مثال دے سکتے ہیں جو اس نے دیکھی ہو، جو اس کے سمجھ میں آ جائے. بالکل یہی مثال ہے جنت کی 72 حوروں کے بارے میں جو بتایا گیا ہے تاکہ آدمی کی سمجھ میں آ جائے. اب کچھ لوگ جو 72 حوروں کو ہی لے کر کے اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، میں انہیں بتانا چاہوں گا کہ بھائی کافر کو مارنے پر 72 حوروں کا ہمارے یہاں کوئی تصور نہیں ہے. اپنے نفس کو مارنے پر 72 حوروں کا انعام دیا گیا ہے. اپنے نفس کو مارنے پر، دوسروں کے ساتھ ہر برائی سے بچنے پر اور ہر بھلائی دوسروں کے ساتھ کرنے پر 72 حوروں کے انعام کی گھوشنا کی گئی ہے. دماغ میں غلط باتیں نہ بھرو اور نہ دوسروں کو مس گائیڈ کرو، کیونکہ کسی بھی آدمی کی صرف ایک بات جو تمہارے سمجھ میں نہ آئے اسے غلط بنا کر مارکیٹ میں پیش کرنے سے کوئی آدمی غلط نہیں ہو جاتا. جس دن حقیقت کھلے گی وہ آدمی سمجھ لے گا کہ یار یہ آدمی ہمیں گمراہ کر رہا تھا. اس دن تم بھی برے ہو جاؤ گے، تمہاری سوچ بھی بری ہو جائے گی. اس لیے کسی پر تنقید کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اس کی سچائی کو پرکھیے